بڑی داستان، ہمت کی داستان، جرت کی داستان، بہادری کی داستان لے کر کے یہ رات مسلمانوں کے درمیان، اہل علم کے درمیان یہ برکت والی رات آتی ہے۔ یہ رات ہمارے لیے ایسی رات ہے کہ اس رات کے نور سے حاصل کر کے ہم اپنی زندگی کے تاریکیوں کو اجالوں میں تبدیل کر لیں۔ اس لیے یہ رات ہر سال ہمارے درمیان آتی ہے۔ یہ رات اس لیے ہمارے درمیان ہرگز نہیں آتی ہے کہ ہم اس بابرکت رات کو، عاشورے کی اس مقدس رات کو ہم لہو و لعب میں، شور شرابے میں، کھیل تماشے میں، ناچ گانے میں اس رات کے تقدس کو پامال کر دیں۔ آپ یاد رکھیں، آج کی رات کربلا کی رات ہے۔ آج کی وہ رات جو آج سے 1380 سال یا 1375 سال پہلے سن 61 ہجری میں کربلا کی دھرتی پر یہ مقدس رات جب آئی تھی، تو اس رات سے لے کر کے آج تک یہ رات اپنے اندر نہ جانے کتنی چیزیں، کتنے عبرت اور کتنی چیزیں ہمارے سامنے لے کر ہر سال آتی ہیں، نمودار ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اور یہ رات کبھی بھی بھلائی نہیں جا سکتی ہے۔ نہ یہ رات بھلائی جا سکتی ہے، نہ کربلا کا معرکہ بھلایا جا سکتا ہے، نہ کربلا کی تاریخ اور داستان کو ذہن سے فراموش کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں بڑے بڑے معرکے ہوئے، بڑی بڑی جہادیں، بڑی بڑی لڑائیاں اور عظیم جنگیں واقع ہوئی 1400 سال میں۔ صرف 1400 سال نہیں، بلکہ میں انسانوں کی ایک اندازے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پہ اترنے سے لے کر استا کے اس بستی کے آباد ہونے تک 10,000 برس کا ایک زمانہ گزرا۔ اس 10,000 برس کے زمانے میں نہ جانے کتنے معرکے ہوئے، حق و باطل کی لڑائیاں ہوئی، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی، مگر کسی جنگ کو سننے کے لیے، کسی کی داستان سننے کے لیے، کسی معرکے کو بیان کرنے کے لیے اس شان کے ساتھ نہ کوئی مجلس لگائی جاتی ہے، نہ کوئی محفل سجائی جاتی ہے۔ آج 1300 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، قریباً 1400 سال کا زمانہ گزر گیا۔ ہر سال نئی امنگ کے ساتھ، نئی ترنگ کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئی آہنگ کے ساتھ یہ مہینہ جب نمودار ہوتا ہے، حسین کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہو جایا کرتی ہے۔ حسین کا ذکر ہماری بستیوں میں کثرت سے ہونے لگتا ہے۔ حسین کا بیان، حسین کی ہمت کا بیان، حسین کی جرت کا بیان، حسین کی وہ ساری باتیں جو ہمت و بہادری اور جواں مردی کی جو باتیں آپ نے اپنے خون کے ایک ایک قطرہ سے کربلا کے زمین پر لکھی تھی، ہمارے ذہنوں پر، ہمارے دل کے نگ، ہمارے دل پہ وہ ساری تحریریں ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ حالانکہ بہت ساری جنگیں ہوئی۔ اگر آپ اپنے اس ملک کو دیکھیں گے، ہندوستان کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے، تو ہندوستان میں بڑی بڑی لڑائی ہوئی، جنگ آزادی کی لڑائی۔ اس ملک میں جو آزادی کی لڑائی لڑی گئی، ابھی چند دنوں پہلے ہندوستان کی ہر بستی میں، ہر گاؤں میں آزادی کے جھنڈے لہرائے گئے۔ لوگوں نے بطور ایک تہوار کے اس دن کو، 15 اگست کے دن کو لوگوں نے منایا، ڈیموکریسی ڈے کے طور پر، یوم آزادی کے طور پر اس مبارک دن کو منایا۔ آزادی کی لڑائی ہندوستان کی بہت بڑی لڑائی تھی، جس لڑائی میں ہزاروں عالم، بڑے بڑے جماعت کے مفتی، مفکر، محدث اور مفسر نے اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ اگر تاریخ آزادی آپ پڑھیں تو لال قلعہ کے فصیلوں پر ایک ایک دن میں 900 عالموں کو قتل کر کے اور انہیں پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ مفتی صد الدین آزردہ اور مفتی کفایت علی کافی مراد آبادی جیسی عظیم شخصیتوں کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو کالا پانی کی سزا دی گئی۔ بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی، بڑے بڑے معرکے ہوئے، مگر کسی معرکے کو سننے کے لیے، کسی لڑائی کے ذکر سننے کے لیے کبھی کوئی محفل نہیں لگائی جاتی ہے۔ مگر 1400 سال کے
قریب کا زمانہ گزر گیا. ہر سال ہر بستی میں دنیا کے خوش عقیدہ مسلمان، ایمان والے مسلمان اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے پژمردہ دلوں میں زندگی کی ترنگ پیدا کرنے کے لیے اپنے آقا حسین کو یاد کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی لڑائی ہوئی، چاہے وہ فرسٹ ورلڈ وار ہو یا سیکنڈ ورلڈ وار ہو، اس کے محرکات پہ اگر نظر ڈالی جائے گی تو اس کے محرکات دنیاوی اسباب آپ کو نظر آئے گی. آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جتنی لڑائی ہوئی ان کے پیچھے اس کا جو سبب تھا، اس کا جو ریزن تھا، بس دنیاوی ساز و سامان، مال و متاع ہے. مگر کربلا کی جو لڑائی ہے یہ نہ تخت کے لیے ہے، نہ تاج کے لیے ہے، نہ کرسی کے لیے. دنیا کی ساری لڑائیاں یا تو تخت کے لیے ہے، ملک حاصل کرنے کے لیے ہے، اپنا ذاتی حق پانے کے لیے ہے. مگر کربلا کی لڑائی جو امام حسین نے لڑی، کربلا کا جو معرکہ ہوا، نہ یہ تخت کا معرکہ تھا، نہ یہ تاج کا معرکہ تھا، نہ ذاتی حق کا معرکہ تھا، بلکہ یہ محمد الرسول اللہ کی شریعت اور سنت کے حفاظت کی لڑائی تھی. اس لیے مجھے کہنے کا پورا حق ہے کہ جب تک محمد الرسول اللہ کی شریعت باقی رہے گی، کربلا کی یاد باقی رہے گی. جب تک قرآن باقی رہے گا، کربلا کا معرکہ یاد کیا جاتا رہے گا. جب تک مسجدیں باقی رہے گی، تب تک کربلا والوں کا ذکر ہوتا رہے گا. جب تک مسجدوں میں اذان کی آواز بلند ہوتی رہے گی، اس وقت تک کربلا والوں کی یاد باقی رہے گی اور آتی رہے گی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات آپ تھک نہیں رہے ہیں نا؟ ابھی تو شروع بھی نہیں کیے ہیں. اور میں محسوس کر رہا ہوں استا گاؤں میں مجاہد نگر میں جب میں یہاں آیا آج، تو یہاں آتے ہی میں نے بچوں کو کہا کہ یار جب یہ گاؤں آتا تھا تو یہاں جو چہل پہل، جو رونق، جو بہار میں دیکھتا تھا اس میں کچھ کمی نظر آ رہی ہے. تو بچوں نے کہا کہ حضرت اصل میں ہم ہی لوگ کچھ بچے ہیں، باقی جو زیادہ تر لوگ بامبے اور کام کرنے چلے گئے ہیں لاک ڈاؤن کے بعد، اس لیے تھوڑی کمی نظر آ رہی ہے. تو جو لوگ ابھی ہیں یہاں پر ان سے میری گزارش ہے کہ جو بچے باہر چلے گئے ہیں، بامبے چلے گئے ہیں، کولکاتہ چلے گئے. کل میں جموئی میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو مجھے استا کے 3-4 بچے مل گئے اور ان بچوں نے بہت پیار سے کہا کہ یہ مولانا صاحب میرے گاؤں میں جاتے ہیں اور کل میرے گاؤں میں حضرت جائیں گے. تو میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کہاں کے ہیں؟ تو بچوں نے بتایا کہ ہم استا کے ہیں، مدھوپور کے ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ، یہاں کیسے آ گئے؟ تو بچوں نے بتایا کہ ہم استاد بن کے یہاں آئے ہیں، لاٹھی سکھانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس گاؤں میں جس طرح سے، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ صرف شعر و شاعر کے استاد ہیں. جب میں کل جموئی میں ملا تو میں نے کہا کہ ہاں استاد الشورا کی دعوت ہے اور کل میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گا. تب مجھے محسوس ہوا کہ استا مجاہد نگر ایسا ہی بستی، ایسا گاؤں ہے جہاں ہر شعبے کے استاد ہیں. اور اللہ سلامت رکھے سارے بچوں کو، سارے جوانوں کو، ہر چھیتر میں انہیں استاد بنائے، ہر شعبے میں استاد